قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرات کرنا تدبر کے ساتھ، ترجمہ رکھ لیں اور اس کی ٹرانسلیشن پہ غور کریں، تھوڑا سا پڑھیں پھر غور کریں، اور جب غور کریں تو دل اور دماغ ایک جگہ ہو جائیں، دل اور دماغ یکجا ہو جائیں۔ جب وہ جنت کی بات کرے قرآن تو آپ کا دل اور دماغ جنت کو دیکھے، دوزخ کی بات کرے اور ڈرائے تو آپ کو دوزخ نظر آئے دل کی آنکھ سے اور دماغ کی آنکھ سے، وہ اپنے انعامات کی بات کرے تو آپ کو انعام نظر آئیں، وہ اوامر حکم کی بات کرے تو آپ کو اس کے حکم محسوس ہوں کہ اللہ مجھ سے چاہ رہا ہے کہ I should do this thing، کہ میں یہ کروں۔ منع کرے تو آپ فیل کریں کہ مجھے منع کر رہا ہے کہ I shouldn't do this thing۔ سو جو پڑھیں اس کو اپنے من پر فیل کریں، جو قرآن مجید کی تلاوت کریں اس کے معنی کو وارد کریں اپنے اوپر، خواہ آپ ایک صفحہ ہی پڑھ سکیں، ایک رکوع ہی پڑھ سکیں، بس کوانٹٹی ثواب دیتی ہے، دل کو زندہ نہیں کرتی، کوالٹی زندہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دیکھیے اس طرح دل کیسے زندہ ہوگا۔ یاد رکھ، ثواب کرنے سے صرف ثواب کی طلب سے نہیں، کثرت سے پڑھتے جائیں تو تراویح کی نمازیں بھی زندگی گزر گئی پڑھتے، قاری بھی حفظ قرآن کرتے ہیں، ختم قرآن کرتے ہیں، شبینے ہوتے ہیں، روز تلاوتیں ہوتی ہیں، اس سے ثواب ضرور ملتا ہے۔ کیا؟ مردہ دل زندہ نہیں ہوتے۔ مردہ دلوں کو زندگی کی طرف لانا اور دل کے حال بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ کہ جب قرآن مجید کھولیں پڑھیں تو تصور سمجھا رہا ہوں، دس از پریسکرپشن، نسخہ پریسکرپشن یہ ہے کہ جب قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں تو آپ اس تصور میں گم ہو جائیں، یو شوڈ گیٹ لاسٹ ان اٹ، اس میں لاسٹ اپنے آپ کو کر دیں۔ کیا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جیسے محبوب خط بھیجتا ہے نا، اور آپ اس خط کو بڑے ذوق شوق سے بار بار پڑھتے ہیں، اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد دور گئی ہوئی ہے، بیٹا بیٹی پڑھنے گئے ہوئے ہیں، تو پہلے زمانے خط آتے تھے، اب تو ای میل ہے، ٹیلی فون ہے نا، پہلے خط آتے تھے، مائیں ان خطوں کو اٹھا کے یا پیرنٹس خطوں کو اٹھا کے پڑھتے تھے۔ اچھا کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو وہ گلی محلے میں پڑھے ہوئے آدمی کے پاس لے جاتے تھے کہ یہ میرا خط آیا ہے، ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں، پھر بار بار پڑھتے تھے۔ تو جب اس کیفیت کو پیدا کریں گے بار بار، اور یہ ایک ایفرٹ ہے، روز کریں گے، کرنے سے ہوگا، یہ مسلسل مشق سے ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ دے دوں اس تسبیح کو کریں تو ہو جائے، اٹس نیور ہیپن لائک دیٹ۔ ہر روز کریں گے، اس تصور کو بیٹھا کے سنیں گے، میری گفتگو کو سنیں گے، اس ٹکڑے کو ہی سن لیں، تھوڑا سن کے پھر دیکھیں، کھولیں، اور جب اس میں انٹر ہوں تو آپ پھر قرآن مجید کی وادیوں میں چلے گئے، قرآنک گارڈنز میں چلے گئے، قرآنک ویلیز میں چلے گئے، قرآنک فاؤنٹینز کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ میری بات خوبصورت ایک آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے وہ تمہارے اوپر وارد ہوتا چلا جائے۔ کنورٹ ریسیٹیشن انٹو یور فیلنگز، وٹ ایور یو آر ریڈنگ convert it into your feeling. Just read this much. بے شک آدھا صفحہ پڑھ لیں، half a page, 10 verses. کوئی ایک سبجیکٹ ہے، جتنی ورسز بھی ٹائم ہو پڑھیں، مگر اس کے معنی کو پڑھیں اور just stop there. پڑھتے نہ چلے جائیں، تھوڑا سا پڑھیں اور اس کے پھر تدبر کریں، رک جائیں. You should ponder into it. اس پہ غور کریں، اور جب غور کریں تو ایسے پھر غور کریں، پھر تھوڑی دیر آنکھ بند کر لیں، جو پڑھا ہے، جو تصور بیان ہوا ہے اس کو اپنی نگاہوں میں، دل میں تصور کو دیکھیں۔ چشموں کا بیان ہوا ہے، جب چشمے بہہ رہے ہوں گے تو پھر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر دیکھیں، جنت میں چشمے بہہ رہے ہیں۔ باغات ہوں گے، پڑھ لیں اور پھر آنکھیں بند کر کے دیکھیں، کیا اللہ کی جنت میں کیا باغات ہوں گے، ان کو دیکھیں تھوڑا سا۔ نور ہوگا، پھر تصور کریں نور ہوگا۔ اللہ کی قربت ہوگی، وہ قربت کیسے ہوگی
اس کو جو سمجھ میں آتا ہے اس کو تصور میں لائیں، ایسی قربت ہوگی۔ اللہ راضی ہوگا، وہ راضی ہوگا تو کیسے رضا ہوگی، وہ خوش ہوگا کیا کرے گا؟ بس اس پلیئر کو جو بھی سمجھ میں آتا ہے اس کو فیل کریں۔ جیسے آپ کا شیخ خوش ہوتے ہیں آپ سے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ جیسے ماں اور باپ خوش ہوتے ہیں آپ کے عمل سے، آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ جب اور بڑے دنیا خوش ہوتی ہے آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ تو اس فیلنگ کو اندر سمائیں اور پھر دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا کی فیلنگ کو لیں، محسوس کریں، ڈوبیں، جو پڑھیں تھوڑا سا حصہ اس کے تصور کو سمجھیں، آنکھیں بند کریں، پھر اس کو اپنے اندر اتاریں۔ یہ ہے تدبر اور ترتیل سے پڑھنا۔ اور ترتیل میں صاحب آہستہ جب پڑھیں تو ہلکا ہلکا ساتھ گنگنائیں، ترنم تغنم اپنے آپ ہر بندے کی اپنے من کو راضی کرنے کے لیے ایک سر ہوتی ہے، تھوڑا سا گنگنائیں، مگر وہ کام تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ لگا لیں، 20 منٹ لگا لیں، تنہائی میں کیا کریں۔ ساروں کے سامنے نہیں گنگنا سکتا بندہ، تو پڑھے، غور کرے، پھر آنکھیں بند کرے، پھر گنگنائے اس لفظ پر۔ تو یہ اس قرآن مجید کو محبوب کا خط سمجھ سے اس سے دل کا تعلق جوڑے، یہ ہے طریقہ، دل کو جو تلاوت زندہ کرنے کی طرف لے جائے گی اور منور کرنے کی طرف لے جائے گی۔ جب قرآن پڑھیں تو سمجھیں اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، جب قرآن پڑھیں تو اس طرح پڑھیں، میں نے جو سمجھایا کہ اللہ کی صحبت میں بیٹھے، یہ آپ کے دل کو نور دے گا اور زندگی دے گا، یہ پریسکرپشن دے رہا۔ حدیث پاک پڑھیں، المنہاج السوی پڑھیں، احادیث ہیں، تو جب حدیث پاک پڑھیں تو سمجھے صحبت رسول میں بیٹھے، اور جو فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ تھا، آپ سمجھیں کہ ابو ہریرہ سے سن رہے ہیں آپ، انہوں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے، آپ کو حضرت ابو ہریرہ نے بتایا ہے اور یہ بتایا کہ آقا نے یہ فرمایا۔ گویا آپ حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے، عبداللہ ابن عمر کے ذریعے، عبداللہ ابن عباس کے ذریعے، عبداللہ ابن مسعود کے ذریعے، حضرت علی کے ذریعے، آپ انس ابن مالک کے ذریعے آقا علیہ السلام کا کلام گویا دل کے کانوں سے سن رہے ہیں۔ آنکھوں سے تو پڑھتے ہیں نا، مگر اب آج کے بعد تصور بدل لیں کہ ساتھ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں، گویا آپ آقا کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور کا فرمان سن رہے ہیں۔